بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا عمل ہر مقصد میں کامیابی کے حوالے سے ہے۔ آپ کا کوئی بھی اٹکا ہوا کام ہے، کسی مقصد میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں، جاب نہیں ہے جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا جاب ہے پروموشن نہیں ہو رہی پروموشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، کسی دشمن کو ہرانا چاہتے ہیں، یا کسی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنا ایک مقام بنانا چاہتے ہیں، اپنے لیے عزت پیدا کرنا چاہتے ہیں، یا آپ امیر ہونا چاہتے ہیں، اپنا گھر گاڑی یا کچھ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اولاد کے لیے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اولاد نافرمان ہے تو بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اولاد نہیں ہے، اولاد حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ دینے والی ذات تو اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے۔ بس ہمارا اللہ رب العزت کی ذات سے اتنا تعلق بن جائے کہ اللہ رب العزت ہمارے مسئلوں کو حل کر دیں۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مقصد ہو، اس میں کامیابی صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کی ذات دے سکتی ہے۔ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی ہمارے مسئلوں کو نہیں حل کر سکتا۔ عزت ذلت کی مالک اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے۔ وہ جس کو چاہے جتنا عطا کر دے۔ اللہ رب العزت سے کوئی بھی پوچھ نہیں سکتا کہ اس کو اتنا کیوں ملا، مجھے اتنا کیوں ملا، مجھے اتنا ملنا چاہیے، میرے پاس یہ ہونا چاہیے، اس کے پاس یہ کیوں ہے۔ اللہ رب العزت کی دین ہے۔ اللہ رب العزت جس کو چاہے جتنا عطا کر دے۔ ہمارا اللہ رب العزت کی ذات سے جتنا تعلق ہوگا، ہمارے مسئلے بھی اتنی ہی جلدی حل ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے تعلق کو حاصل کرنے کے لیے نماز کی پابندی اور 100% گناہوں کو چھوڑنا، یہ دو کام کرنے بہت ضروری ہیں۔ جس نے یہ دو کام کر لیے اور پھر اس وظیفہ کو کیا تو انشاءاللہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کا کوئی بھی مسئلہ ہو، اس کی کوئی بھی حاجت ہو، انشاءاللہ حاجت بھی ضرور پوری ہوگی اور مسئلہ بھی ضرور حل ہوگا۔ اللہ رب العزت اس کو ہر پریشانی سے نجات دیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات کا تعلق بہت ضروری ہے۔ اس لیے ہماری جو گزشتہ زندگی جو گناہوں میں گزری ہے، ہم اس پر توبہ کریں، ندامت کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات سے معافی مانگیں، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا، اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کرنے کا اقرار کریں، اللہ رب العزت کی ذات سے وعدہ کریں۔ ہم انسان ہیں، گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں، لیکن اگر ہو جائے تو پھر توبہ کریں، پھر توبہ کریں، پھر توبہ کریں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے۔ اللہ رب العزت معاف کرنے والی ذات ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو معاف کریں۔ تو یہ دو کام کرنے بہت ضروری ہیں۔ آج ہی سے ہم ارادہ کریں کہ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو اور ہم گناہوں سے خود کو بچائیں۔ اب بڑھتے ہیں عمل کی ترتیب کی طرف۔ اس سے پہلے عمل کی اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ عمل کی ترتیب میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمل کے وقت کی اور دن کی۔ آپ نے اس عمل کو 3 دن کرنا ہے۔ 3 دن آپ کوئی سے بھی ہفتے میں دن کر سکتے ہیں۔ سوموار منگل بدھ کو کر سکتے ہیں، یا جمعرات جمعہ ہفتہ کو کر سکتے ہیں، اتوار سوموار منگل کو کوئی سے بھی 3 دن آپ چوز کر لیجئے، لیکن مسلسل 3 دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے ایک دن چھوڑ کے ایک دن نہیں کرنا، مسلسل 3 دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ کوئی سے بھی دن ہو سکتے ہیں، اسپیشلی اگر جمعہ ایڈ کر لیں اس کے اندر تو بہتر ہوگا۔ تو وقت جو ہے وہ بہترین وقت جو ہے وہ میں نے لکھ دیا ہے۔ نمبر 1 تہجد کے وقت۔ اگر آپ تہجد کے وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں تو صبح اٹھ کے فجر کے ٹائم سے پہلے جو وقت ہوتا ہے اس وقت آپ 2 نفل پڑھیں اور اس کے بعد مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کو کریں تو یہ بہترین وقت ہے، کیونکہ اس وقت اللہ رب العزت کی ذات کی رحمت جو ہے وہ عروج پر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اور بندے کا معاملہ جو ہے وہ اللہ رب العزت اور بندے کے درمیان ہوتا ہے سارا معاملہ اس وقت، اور کوئی تیسرا نہیں ہوتا اس میں۔ اس وقت خاموشی ہوتی ہے، کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوتا۔ یعنی کہنے کی بات ہے کہ یہ بہترین وقت ہے۔ اگر آپ اس وقت نہیں بھی کر سکتے تو آپ دوسرا آپشن ہے، آپ عشاء کی نماز کے بعد کر لیجئے، وہ بھی بہترین ہے۔
آپ جیسے ہی عشاء کی نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد مصلی پر ہی بیٹھے، کوشش کریں کہ مصلی پر بیٹھے ہی کریں، جب بھی کریں لیکن مصلی پر بیٹھ کر کریں، کوشش یہ کریں، ورنہ آپ اگر مصلی پر نہیں بیٹھ سکتے تو آپ ویسے بھی کر سکتے ہیں، کہیں کرسی پر بیٹھ کر کر سکتے ہیں، بستر میں بیٹھ کر کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن کوشش کریں کہ مصلی پر بیٹھ کر کریں، اور ان دو وقتوں میں سے کسی ایک وقت میں کریں، اور اگر نہیں بھی کر سکتے تو کسی بھی وقت، دن میں کسی بھی وقت کر لیجئے، مناسب وقت جو آپ کو لگے، آپ فری ہو جائیں جس ٹائم یا جدھر خاموشی ہو، جس وقت میں ہو آپ ادھر اس وقت کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ تو جگہ کا انتخاب بھی آپ کر سکتے ہیں کسی بھی مناسب جگہ کا، لیکن جو ہے بہترین ہے جو وہ یہ کوشش کریں کہ مصلی پر بیٹھ کر کریں۔ اب عمل کی ترتیب شروع کرتے ہیں۔ عمل میں سب سے پہلے آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے بسم اللہ کے ساتھ، یعنی کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سورہ اخلاص، پھر بسم اللہ اور پھر سورہ اخلاص، اسی طرح 21 مرتبہ آپ نے یہ سورہ پڑھنی ہے، بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے، بسم اللہ کے بغیر نہیں پڑھنی۔ آپ نے یہ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا کا طریقہ ہے، دعا ایسے نہیں کرنی، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دعا آپ نے کرنی ہے، سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہی قادر ذات ہے، ہر چیز پر قادر ذات ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی کسی کا مسئلہ نہیں حل کر سکتا، اللہ رب العزت کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں اور نہ ہی کچھ ناممکن ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے یہ دنیا کے مسئلے کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں، اور ہم جو پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں یہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ رب العزت، جتنے ہم اللہ رب العزت سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اللہ رب العزت بھی ہمارے لیے مزید پریشانیاں بنا دیتے ہیں، مزید مسئلے بنا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہی مسائل کو حل کرنے والی ذات بھی ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی ذات سے جڑ جائیں تو ہمارے مسئلے کیوں نہ حل ہوں۔ اور دعا کرنی ہے آپ نے اس طرح کہ سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے احسانات کا شکر ادا کرنے ہیں، جو نعمتیں اللہ رب العزت نے آپ کو دی ہیں۔ دن میں ہم کتنی دفعہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی کتنی نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں اور ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں کبھی شکر کی کیفیت پیدا ہی نہیں ہوئی۔ نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنا مسئلہ بیان کرنا ہے۔ دعا کا یہی طریقہ ہے، سب سے اینڈ پہ آپ نے اپنا مسئلہ بیان کرنا ہے۔ اپنا مسئلہ بیان کر کے آپ نے دعا کرنی ہے کہ پیارے اللہ جی، جدھر آپ کے اتنے احسانات ہیں مجھ پر، ایک احسان اور فرما دیجئے، میرا یہ مسئلہ حل فرما دیجئے۔ دعا آپ نے اس طرح سے کرنی ہے، اور 3 سے 5 منٹ لازمی کرنی ہے دعا۔ دعا کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پھر پڑھ لینا ہے۔ یہی مختصر سا عمل ہے، اس کو آپ نے 3 دن کرنا ہے، مخصوص ایام میں آپ نے اس عمل کو نہیں کرنا۔ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیا کریں، جادو، نظر بد، بندش پر لوٹنے والوں کو پیسے ہرگز نہ دیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک کر دیجئے، عمل کی اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔